السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 46 ہے، اور کلاس نمبر 46 میں سورۃ الماعون کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 تک پڑھیں گے۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے اور یہاں تک سبق کو پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سبق شروع کریں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے شروع میں ہا ہے۔ ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کرتے ہیں، اور جب ہا کو پڑھیں گے تو آواز ذرا بھاری ہو، جیسے ہم ہم ہم۔ آپ بھی کوشش کیجیے گا کہ اسی طرح پڑھا جائے۔ اب ان دونوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے الذین ہم الذین ہم الذین ہم، 4 مرتبہ۔ ایک دو تین۔ اب ان تینوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، اور یہاں پر دیکھیں یہ نون ساکن ہے۔ اس نون ساکن میں اخفاء کے قاعدے کے مطابق غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر یہ جو میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اور اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو آپ خاص توجہ دیجیے گا اس نون پر، کہ نون پر کلکلہ نہ ہو، جیسے ساہون ساہون، اس طرح نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی نون پر پہنچیں گے تو آواز کو ختم کر دیں گے، جیسے ساہون ساہون۔ اب ان تینوں الفاظ کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا۔ عن صلاتہم ساہون عن صلاتہم ساہون عن صلاتہم ساہون، 4 مرتبہ۔ اب یہاں سے اس پوری آیت کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا اور 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، اور اس طرح سے نہ پڑھیے گا الذین هم عن صلاتہم ساہون، اس طرح سے نہیں، بلکہ الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم عن صلاتہم ساہون۔ اب اس آیت کو 3 مرتبہ آپ پڑھیے گا، لیکن پڑھنے سے پہلے سانس اندر کی طرف کھینچ لیجیے گا تاکہ آپ آسانی سے اس آیت کو ایک ہی سانس میں پڑھ سکیں۔ شروع کیجیے گا۔ اب اس آیت کو پڑھیں گے، اور یہاں پر دیکھیں یہ را ہے، را کے اوپر زبر ہے، اس را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔
اور اس لفظ کو جب وقف میں پڑھیں گے تو یہاں پر یہ جو نون ہے اس نون پر پہنچتے ہی آواز کو ختم کر دیں گے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ میں اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، الذین هم یراؤون، 4 مرتبہ۔ اب اس آخری آیت کو پڑھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں یہ میم ساکن ہے، اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس آیت کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا اور 4 مرتبہ آپ پڑھیے گا، جیسے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، 4 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں سے یہاں تک یہ جو سبق پڑھا اسے آپ اپنے طور پر اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ 2 قاعدے ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں اچھی طرح یاد کر لیں گے تو قرآن پاک کی ہزاروں آیات میں وقف کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، اور وہ 2 قاعدے ہیں مد عارض اور مد لین عارض کے۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض۔ مد عارض کیا ہے اس کی وضاحت یہاں پر کی گئی۔ حروف مدہ کے بعد 6 مرتبہ پڑھے گا۔ یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون ہو، عارضی سکون ہو، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ تو مد عارض ہوگا، اسے بھی 6 مرتبہ۔ یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کے بارے میں آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون۔ عارضی سکون کا مطلب یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے۔ عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ آپ نے پڑھا عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں نون کے اوپر جو زبر ہے اس زبر کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں نون کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیا۔ تو جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے تو اسی کو عارضی سکون کہیں گے۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھتے ہوئے جب یہاں پر وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس زیر کو نہیں پڑھیں گے،
بلکہ وقف میں میم کو ساکن پڑھیں گے۔ تو جب وقف میں میم کو ساکن پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر میم کو عارضی طور پر ساکن کیا، اور اسی کو عارضی سکون کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے عارضی سکون، یقیناً آپ کو عارضی سکون کے بارے میں معلوم ہو چکا۔ یہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا، اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس لفظ میں یہاں پر یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، لہٰذا یہ یا مدہ ہوا۔ تو جب اس لفظ میں وقف کریں گے تو نون کو عارضی طور پر ساکن کر دیں گے، یعنی یہاں پر عارضی سکون ہوگا۔ تو یا مدہ کے بعد جب عارضی سکون ہوگا تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ میں بھی جب وقف کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ یا ساکن سے پہلے زیر، یہ یا مدہ ہوا۔ یا مدہ کے بعد یہاں پر میم کو جب ساکن کریں گے تو یا مدہ کے بعد عارضی سکون ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ مد عارض کسے کہتے ہیں یقیناً یہ آپ کو معلوم ہو چکا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اب اسے بھی 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اس قاعدے میں یہاں پر لکھا ہے عارضی سکون۔ عارضی سکون کے بارے میں یقیناً آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین۔ حروف لین کے بارے میں آپ نے کلاس نمبر 6 میں پڑھا تھا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کلاس نمبر 6 میں آپ نے پڑھا تھا حروف لین۔ یہاں پر لکھا ہے حروف لین 2 ہیں، واو یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ واو لین ہے۔ یہاں پر لکھا ہے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ جیسے یہاں پر یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، لہٰذا یہ یا لین ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے حروف لین، یقیناً آپ کو حروف لین کا بھی معلوم ہے کہ حروف لین 2 ہیں۔ تو یہ جو قاعدہ ہے اب اس کے مطلب کو سمجھیں گے۔ حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہے قریشن۔ اس لفظ میں آپ یہاں پر دیکھیں یہ یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے۔ اور اس لفظ میں جب آپ یہاں پر شین پر وقف کریں گے تو شین کے نیچے جو 2 زیر ہیں، ان 2 زیر کو نہیں پڑھیں گے بلکہ شین کو ساکن کر دیں گے۔ جب شین کو ساکن کریں گے تو یہ عارضی سکون ہوگا۔ تو یا لین کے بعد جب عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا، اس کا مطلب یقیناً آپ کو سمجھ میں آیا کہ حروف لین جو 2 ہیں، واو اور یا، ان دونوں حروف لین کے بعد اگر عارضی سکون آ جائے تو مد لین عارض ہوگا۔ مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہو چکا، لیکن انہیں پڑھیں کہ کس طرح، اب اس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد عارض اور مد لین عارض کو 1، 2 یا 3 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر مد عارض یا مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا وہاں پر پڑھنے والے کو اختیار ہے کہ چاہے وہ 1 الف، چاہے 2 الف، چاہے 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھے۔ جیسے اگر کسی نے اس آیت کو پڑھنا شروع کیا اور یہاں پر جب پہنچیں گے اور وقف کریں گے تو یہاں پر کیونکہ مد عارض کا قاعدہ ہوگا
تو پڑھنے والے کو اختیار ہوگا کہ چاہے وہ ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر جب پہنچیں گے تو چاہے ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ اسی طرح اس آیت کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر بھی کیونکہ مد لین عارض کا قاعدہ ہوگا تو یہاں پر بھی اختیار ہوگا کہ چاہے ایک الف، چاہے دو الف، چاہے تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ مد عارض اور مد لین عارض کے بارے میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے